آج پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی پالیسی کی منظوری دے دی گئی اور ان کے پاکستان میں قیام کی ڈیڈ لائن میں 31 دسمبر 2017 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی انتخابی اصلاحات کی کمیٹی کی کچھ سفارشات بھی آج کابینہ نے منظور کی۔ سیاسی جماعتوں کو خواتین کو 5% ٹکٹ دینا ہوں گے اور ہر حلقے میں خواتین کا ووٹ کم از کم 10% ہونا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کہیں بھی خواتین کو ووٹ کرنے سے محروم تو نہیں رکھا جا رہا۔ اس کے بعد کچھ بات وزارت داخلہ کی، جنہوں نے MQM کے بانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہفتے کے روز انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نفرت آمیز تقریر کرنے پر MQM کے بانی سمیت دیگر ملزمان کے نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اور آخر میں کچھ بات اس خبر کی جس کے مطابق 1 درجن امریکی تھنک ٹینکس اور یونیورسٹیز نے ایک رپورٹ ٹرمپ انتظامیہ کو پیش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان کو ایک اتحادی کے بجائے افغان طالبان کے حامی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی مگر رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس لیے پاکستان کو نارتھ کوریا کی طرح بھی نہیں دیکھا جائے۔ بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گنین سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 051260060278 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے، براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول پاکستان1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اینڈ بول پاکستان @dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ جی کل بین بی بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ ڈر تھا، خوف تھا، چونکہ آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ مجھ سے یا تو میں کنٹروورشل کسی بات میں الجھ جاؤں یا کسی، اور وہ ٹرمپ پہ تو خیر لے ہی آئی ہو نا تم تیسری اس پہ، اور وہ یہ مجھے خدشہ تھا ابھی آن ایئر جانے تک کہ آپ کہیں اس بات کو ڈسکس کرنا نہ شروع ہو جائیں کہ یہ جو رئیس فلم پر بین لگا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ تو آئی ایم گریٹفل ٹو یو، کیونکہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اچھا اب کیا ہو سکتا ہے، یہ جو بات ہے نا، یہ آپ نے جو کابینہ کی بات کی ہے، تو وہی تم اچھا ہے، تم ترقی کرو گی، میں تمہیں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ہومیوپیتھک قسم کے پراپر قسم کی، کیونکہ اچھی اچھی باتیں، اور اس میں خاص طور پر چونکہ ایک دو جو ہے وہ یعنی اچھی بات ہے۔ 33 ایجنڈا آئٹم تھے ارے بی بی، مجھے یہ بات پتا ہے، آپ نے اس میں سے وہ نکالے جو دل کو لگتی ہے، جو میں بھی ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں کہ خواتین کا کم از کم اتنے ان کے ووٹس اور افغان مہاجرین اور افغان مہاجرین والا مسئلہ۔ لیکن میری دانش میں آپ نے شاید افغانوں کی بجائے عورتوں کی وجہ سے آج کے کابینہ کے اجلاس کو پسند کیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ اچھا چلیں جی، کیونکہ پتہ کیا ہے، پہلی مرتبہ نصرت صاحب کو پالیسی کسی نوانس کے ساتھ بنائی گئی ہے، کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ تو سوچا انہوں نے کہ کچھ ویزے بنائے جائیں گے اور ان کو آسانی کی جائے گی اور انہیں رہنے کی بھی کوئی اجازت ہے، تو اٹس سم واٹ بیٹر دین بس واپس بھیجو ان کو، نکالو ان کو گھر بھیجو، مطلب لگا کہ کچھ اب یہ تعریف ہو گئی نا۔ لیکن ساتھ ہی میری آپ سے التجا یہ ہے کہ ایک طرف بقول آپ کے افغان مہاجرین کے بارے میں فائنلی لگتا ہے سوچا گیا، کسی نہ کسی طرح سوچ سمجھ کر ایک نوینسڈ بقول آپ کے پالیسی بنا لی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ لیکن ایک اور مسئلہ تھا جس پہ ایک بہت ایڈمنسٹریٹیولی ایکسپیرینسڈ، آپ ان کے خیالات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، جنہیں گورننس کا، اکیڈمیا کا، عالمی اداروں میں کام کرنے کا بہت تجربہ ہے، میری مراد سرتاج عزیز صاحب۔ ہاں جی ٹھیک، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جی بالکل، کہ جی ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان کا مستقبل کیا ہو، تو اس میں ایک بہت بڑی تجویز جو بنیادی تھی وہ یہ کہ کیا ان کا قبائلی اسٹیٹس ختم کر کے انہیں باقاعدہ طور پر بندوبستی علاقہ یعنی KPK کا حصہ بنا دیا جائے۔ ہٹا دیا نا انہوں نے آج ایجنڈے سے، کیونکہ کلیئرلی اس پہ ان تو کی اگر اتفاق اتنی نہ ہو ہی سکا، نوینس تھنکنگ والی ہے، نہیں وہاں تو پیش ہی نہ ہوا، ہاں وہ انہوں نے ہٹا دیا، بلکہ وہ ایجنڈے پہ تھا، انہوں نے کہا اس کو نکالو، اس پہ آج نہیں ہم نے۔ تو اگر اتنے بقول آپ کے سوچنے سمجھنے والی حکومت جس نے ایسے نوینس کر کے افغان پالیسی نصرت صاحب، او بھائی وہ پالیسی کسی اور نے تو بنا کر دی نا، اسی حکومت نے بنائی نا،
لیکن اسی حکومت نے ایک اتنا بنیادی پرانا مسئلہ جو چل رہا ہے جس پہ فیصلہ بھی ہو ہی گیا تھا، جس پہ آلموسٹ فیصلہ ہو گیا تھا، اور وہ اس لیے ایجنڈا پر لانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی اچکزئی صاحب نے کہ ان کے اپنے الائی صرف محمود خان اچکزئی صاحب ہی نہیں مولانا صاحب بلکہ مولانا فضل الرحمان بھی، وہ دونوں اس کے مخالف ہیں۔ اب میں وہی جو آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، قبائلی علاقہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، وہاں کے لوگ آج کیا محسوس کرتے ہیں، اور اب یہ ان کے ہم اپنی ٹی وی سکرینز پر اس کو بیٹھ کر کتنا ڈسکس کرتے ہیں۔ کچھ ریسرچ کرنی پڑے گی نا، پھر تھوڑا کچھ مہینوں سے میں تو جب بھی قبائلی علاقوں کے بارے میں کوئی مسئلہ، کوئی اگر بات اس پہ کرتا ہے تو لیٹس بی فیئر، کم از کم میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہمارا جو مین سٹریم میڈیا میں سب سے زیادہ اس پہ گفتگو سلیم صافی صاحب، جی جی بالکل، وہ ہمیشہ کوئی ایسا بھی مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی یو رائٹ۔ میں اور آپ ہرگز اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم فرض کریں کہ میں یہ رائے دے پاؤں کہ کیا فاٹا کو کے پی کے ساتھ مرج کر دینا چاہیے یا نہیں، لیک آف انفارمیشن۔ بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے آپ میرے اس خیال کی مخالفت کرنا چاہیں، اس کے لیے بھی کچھ مجھے آرگیومنٹ چاہیے ہوگا نا، جو کہ اور آرگیومنٹ کے لیے یہ ہے، اب میری اگر براڈلی آپ بات کریں تو مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر پاکستان واقعتاً 1947 میں آزاد ہو گیا تھا، ایک خود مختار ملک بن گیا تھا، اور اس ملک کے قیام کی صرف ایک ملک نے مخالفت کی، ہماری اقوام متحدہ میں رکنیت کو بھی روکنے کی کوشش کی، نام تھا اس کا افغانستان۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے نئی آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان پر ایسی کیا مجبوری تھی کہ ہم برطانوی سامراج کا افغان حکومت کے ساتھ کیا ہوا ڈیورنڈ لائن والا معاہدہ جو ہے وہ برقرار رکھتے اور اپنے قبائل کو اس طرح کے سٹیٹس میں رکھتے۔ ٹھیک۔ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں ابھی باقاعدہ جرنلزم میں نہیں آیا تھا، اس کے قریب قریب گھوم رہا تھا ابھی کالج سے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، نصیر اللہ بابر صاحب کے زمانے میں کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے گئے جن سے یہ احساس ہوا کہ غالباً وفاقی حکومت جو ہے وہ قبائلی علاقوں کو مین سٹریم کرنے کے چکر میں۔ اچھا، مطلب تب سے یہ چل جی، رہی ہے یہ بات، تھا، نئی جی، بات بھی بالکل ہوا نہیں۔ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی وہ یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے نیپ ان دنوں جو آج کل ANP ہوتی ہے اس پر پابندی لگا رکھی تھی، حیدرآباد سازش وہ کر رکھا تھا وغیرہ وغیرہ، اس پہ افغان حکومت بہت چراغ پاتی، سردار داؤد تھا وہاں پہ کہ جی آپ نے پختون نیشنلسٹوں پہ زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ دوسری طرف شاہ ایران ان دنوں اس علاقے کا ماما بنا ہوا تھا، تو وہ بھی پش کر رہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان اپنے معاملات کو طے کر لیں۔ ٹھیک۔ تو کہا یہ جاتا ہے، میں تو چونکہ اس بات کا میرے پاس شواہد نہیں ہے، کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب واز اباؤٹ ٹو ہیو اے ڈیل سردار داؤد کے ساتھ کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہ جو پشتون نیشنلسٹوں پہ کیسز وغیرہ ختم ہو جائیں اور یہ وہ پھر آگے وہ بات چلے۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو یہ بات بھی کھلے دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تسلیم کرنی چاہیے کہ اس کے بعد جب یہ افغان جہاد کا قصہ ہوا تو پھر یہ بات بھول، تو ہم نے CIA کے ساتھ مل کر اور دنیا کی باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمارے ساتھ اس وقت اشتراک میں آئیں کہ افغانستان میں روس آ گیا تو اب گھیر لو اس کو، ہم نے کہا یار یہ تو بہت ونڈرفل ارینجمنٹ ہے، ہاں مطلب یہ ٹرائبل ایریا نو گو ایریاز ہیں، ان کا سٹیٹس ڈیفائن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ وہاں پر ازبک آ گئے، چیچن آ گئے، عرب آ گئے، بالکل نہ جا پائے تو کبھی نصرت جاوید کو جانے کی توفیق نہ ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، ہاں گئے بھی تو بھائی کسی مجاہدین گروپ کے ساتھ جا کے جلدی سے واپس۔ رائٹ۔ اب وہاں کے حالات
अफगान कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट ब्लो बैक वहां पे होता रहा। वो फारूक लगारी साहब के ज़माने में ये कहा गया कि जी वहाँ पर सियासी जमातों को अमल की आज़ादी होगी, वो अपना काम करें, लेकिन सियासी जमातें कैसे काम कर सकती हैं FCR के बगैर? सॉरी, अब मैं दावे से आपको कहता हूं कि पेशावर से आप हाथ में, पेशावर को तो छोड़ दे, अटक से लेकर कराची तक वन गो में एट रैंडम सर्वे करें और आप पूछे कि FCR क्या होता है। किसी को भी नहीं पता होगा वाकई। हालांकि FCR के तहत कबायली एजेंसी में बैठा हुआ एक पॉलिटिकल एजेंट, उसके पास अख्तियार है कि वो आपको जब चाहे जितनी देर के लिए चाहे डाल दे, वो कहे कि जी आप गैर रियासती सरगर्मियों में या कोई भी काबिल एतराज, ही फील्स यू आर नो गुड, और आपके पास उसके खिलाफ कोई अपील का हक नहीं है, कोई कोर्ट, कोई अदालत। सिमिलरली दुनिया भर में कहीं ये इस तरह का कहीं और अगर एटम अगर ड्रोन से वो तैयारे वो गिरे मिसाइल, तो हम ये कहते हैं कि जी कोलैटरल डैमेज, कि जी सिविलियन आबादी। FCR में इज्तमाई सजा, मतलब एक ने किया और कसूर तुम्हारा और पूरा कबीला। बिल्कुल। चलिए साहब ब्रेक भी लेना है। चलो वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो फाटा रिफॉर्म कमेटी की जो बात होनी थी कैबिनेट मीटिंग में, वो आज नहीं हुई। इस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। तो अब मेरी अर्ज ये है कि देखो, वो पारा चनार से लेकर आपने ये DI खान और बन्नू तक जो है एक पूरे खत्ते के उस पार लोगों को, जिनकी अक्सरियत जो है 1970 से वहां रहती जरूर होगी, लेकिन कम से कम उनकी मेल पॉपुलेशन की बेतहाशा अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान में इंटीग्रेट हो गई है इकोनॉमिकली। खा वो आम मजदूरी से लेकर बड़े बड़े कारोबार और पेट्रोल पंप्स एंड वगैरह, ठीक है ना। अब वो लोग एक तो इतना ज्यादा आपके साथ मेन स्ट्रीम भी हो गए, उसके बाद वहां पर उज़्बक भी आ गए, चेचन भी आ गए, अरब भी आ गए, और जाने कौन कौन नहीं आया। और वहां पे हम कहते हैं कि नहीं जनाब, मतलब ये जो अचकज़ई साहब की एकदम से उन्हें क्यों उनकी के जी उनके रिवाज, उनकी सकाफत, अरे भाई वो उनसे तो पूछ लो, नहीं वो तो इंटीग्रेट भी हो चुके हैं। और पता कह रहा हूं ना कि उनकी एक तो हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है डायरेक्ट जाके वहां हम, आप वहां पे इस तरह वो तो नहीं कर सकते ना, लेकर नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, उस हरीपुर से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया फरमाइए। सर ये इस तरह है कि हम पॉलिसियां बनाते रहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी आई है अफगान मुहाजिरीन के बारे में, तो हमने जिस वक्त ये पॉलिसी बनाई थी, जिस वक्त रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे, हमने कहा था कि हम जिहाद कर रहे हैं, जिस वक्त हम जिहाद कर रहे थे, तो अमेरिका के लिए हमने जिहाद किया। अब अमेरिका की ख्वाहिश नहीं रही, तो हम उनको कह रहे हैं कि अब जिहाद खत्म हो गया। अच्छा, नहीं, अमेरिका की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि इन अफगान महाजरीन को भैया भेजा जाए, ये हमारी ज़रूरत हो रही है, ये पहले आप हमेशा याद रखें। और दूसरी बात यह है कि कम से कम हमें ये बताया गया है, और टेलीविज़न पर शायद मेरा ये कहना ज़रूरी है कि अफ़गान जहाद में जो हमने हिस्सा लिया था, वो हमने अपने ईमान की क़ुव्वत और उसके ज़ोर के तहत लिया था, अमेरिका की खुशनुदी के लिए नहीं किया था। ये कम से कम मेरे लिए टेलीविज़न पे कहना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग। जनूबी वज़ीरिस्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी अलादा खान बात कर रहा हूँ जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी से। जी भैया। सर जी आप जो कह रहे हैं कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया था तो उसको आज काबीना में क्यों नहीं लाई। और दूसरा मैं ये समझना चाह रहा था कि अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान उसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने जनूबी वज़ीरिस्तान से फ़ोन कर दिया, आप बल्कि मुझे समझाएं। हेलो
जी सर। जी। जी सर। जी जी सर। सर जी ये सबसे पहले तो इसको बिल्कुल बनाना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा, लेकिन सर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जा रहा है। अरे तो पहले तो खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर तो फिर उसको भी फाटा को भी पाकिस्तान का हिस्सा अच्छा बनाना नहीं, चाहिए। ये आई एम सॉरी जी, आप बल्कि मुझे गाइड करने के, मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा तो इतना पाकिस्तान का हिस्सा है कि नया पाकिस्तान बनाने की जो जिद्दोजहद है, बल्कि नए पाकिस्तान का आगाज़, नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान वाला, जो मेरे आने वाली नस्लों ने देखना है, उसका आगाज़ तो कैसे हो रहा है। अब ऐसा अगर लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब उन्होंने कहा बनना चाहिए, लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा। अब उनसे ये पूछे, अगर हम अभी इतना वक्त, मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं, मेरा देखो, हमें अपनी सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मैं क्लियर हूँ, तो मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ कि नहीं। हाँ नहीं, बिकॉज हम और मेरे लिए बायस शर्मिंदगी बात ये है, वही जो हम कल बात कर रहे थे कि वहां जाके हम इस पे कोई एक्सटेंसिव रिसर्च या कोई अपना काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बुनियादी बात थी। दूसरा जो है, मुझे आपसे हमेशा गिला ही रहता है। गिला नहीं, मैं ये कहता रहता हूँ कि देखो, आप सुबह चीजों को सेट कर रही होती हो ना। ये कराची से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी भैया। आप भाई साहब क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं दुर मोहम्मद शाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया। फाटा इस्लाहत के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। फाटा इस्लाहत के मुतालिक जितना मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं, शायद कोई समझ जाए। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है तो वो अपनी समझ के मुताबिक किए। क्यों लेकिन देखना कि मेरे जैसा आदमी ये तो पूछेगा ना मेरे भाई के मौलाना साहब आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं, आंखें बंद करके उनकी बात मान लूं। वैसे मेरे उनके साथ जाती मरासिम तो बहुत अच्छे हैं, नहीं, लेकिन मैं उनसे जाती तौर पर भी मिलूं तो बहुत बहस करता हूं उनसे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंखें बंद कर मानने की बात नहीं है, एक तजर्बे की बात है ना। जब एक आदमी को तजर्बा है, साल तजर्बा है, माशाअल्लाह ज़हीन भी है, फतीन भी है। आज तक उसने अरे माशाअल्लाह, मौलाना तो आज बहुत खुश होंगे, आपको वो पसंद करते हैं, मेरे वो दोस्त हैं भाई, अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी हकीकत बात करता हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं देखिए मेरे पास कोई हक नहीं है मेरे भाई कि मैं आपके ख्यालात पर, आपकी नीयत पर शुबे का इजहार करूं, लेकिन उनकी जमात का तो मैंने माशाअल्लाह इन्फ्लुएंस पहले ही देखा। 2005 की बात है, मैं बन्नू शहर में था, तो जो ट्रक जाने होते थे वहां पे आगे नॉर्थ वजीरिस्तान, तो वो नॉर्थ वजीरिस्तान से पहले उस पर JUI का झंडा लगा लेते थे, वो लकीरों वाला। तो मैं मौलाना से मिला, मैंने कहा जी आपका तो बड़ा उधर, अल्ताफ भाई तो ऐसे ही बदनाम है कराची में, आपका तो उधर असल रोब है। खैर, लेकिन मैं उनको मजाक नहीं कहता था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके ख्याल में अगर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नहीं वहाँ रेफरेंडम करवाया जाए, और उसमें इनको, अरे भाई वो तो कहते हैं ना कि चूंकि उनका तजर्बा, अकीदत यही होती है। ये क्या बात हुई तजर्बे की? अकीदत यही होती है, तजर्बा यही होता है। अब हर आदमी तुम्हारी तरह तो नहीं कि तुम ये कहो कि नहीं नुसरत साहब, ये क्या बात है? वो ये देखो, ये मौलाना फजल रहमान का क्या एतराज है? चले, मेरे ख्याल में ब्रेक है, चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। हाँ, तो मैं तख्त भाई से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, साहब क्या हाल है सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। फरमाइए सर। शोएब खान बोलो, मैं एक्स कैंडिडेट हूँ नेशनल असेंबली के PMLN का। अच्छा जी। अखबाई से। तो मेरे सर ये गुजारिश है कि ये जितनी भी अपोजिशन और जितनी भी ब्यूरोक्रेट और जितनी सियासतदान है और जितनी हुक्मरान है, तो आप खुद कह रहे हैं आप MLA रहे हैं और आप सियासतदानों के बारे में बातें कर रहे हैं भैया, चूंकि अब आप ये मैं करूँ नहीं, मैंने तो अभी छोड़ दिया काम ये काम सर। मैंने तो एक इलेक्शन किया था। हाँ। तो मैंने एक्चुअल मेरा सामने, मैंने 25 साल मुस्लिम लीग में गुजारा है। अच्छा। तो मेरे सामने जो कुछ हुआ तो मुझे पता है। और तो अब आपका दिल मुस्लिम लीग से भर गया या सियासत से? नहीं, फिर मुझे तो सियासत से मैं ये काम, मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि ये जो इन लोगों ने जो ये पैसे बाहर भेजे हुए ना, तो $60-70 अरब जो है ना, ये जो चोर और लुटेरों ने ना,
تو اگر ایک کمیشن بن جائے انٹرنیشنل اور پاکستان کا ایک بڑا کمیشن بن جائے تو یہ سب کا تصویر اور سب کے نام ہر چوراہوں پہ راویزان کیا جائے. بالکل الحمدللہ. تو آپ نے تو وہ غالباً فاٹا کے بارے میں رائے دینی تھی کہ نہیں؟ نہیں فاٹا تو یہ سب چیزیں ہمارے مسئلہ کا جب اچھا پہلے لوگوں کو چوکوں میں پھانسی لگائیں تو پھر فاٹا کی بات کریں، یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ سر میں میرا یہ ہوتا ہے جب گھر میں اس وقت جھگڑے شروع ہوتے جب بے روزگاری شروع ہو جاتی ہے، جب مطلب کہ غربت شروع ہو جاتی ہے، اور جو بے روزگاری اور مطلب مختلف چیزیں. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. ہمارے دوستوں یہ تو نہیں بتایا، یہ تو پوچھ لیں. نہیں وہ تو انہوں نے کہا نا یہ تو ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا نصرت صاحب. آئی ایم ڈائنگ ٹو نو. میں سوچی تھی کہ اگر فون آئیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے ہاں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو کیوں. مطلب اچھا ایک اور شفیق توری صاحب ہیں، انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا، میں نے ان کا ٹویٹ پڑھا، انہوں نے بھی نہیں بتایا. کہہ رہے ایگری وتھ مولانا آن بٹ وائز. اچھا نہیں تو کم از کم آپ کو تو آگئے نا، ایک ٹیلی فون آیا کراچی سے، کیوں ایگری کر رہے ہیں اور یہ دوسرا ٹویٹ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نہیں وہ بہت عرصے سے. ارے بی بی آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ایک خطہ جو ہے اس کو آپ نے اسٹریٹجک گیمز کے لیے استعمال کر رہے تھے، پھر مجاہدین بھی تیار کرنے تھے، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ٹول کیا تھا؟ مولانا اینڈ مسجد. ٹھیک ہے، تو اس میں with having organized مدرسہ سسٹم تو مولانا فضل الرحمان کا نیریٹو یقینی طور پر وہاں زیادہ لوگوں کو ہوگا. اب یہ کہ تمہارا جا کے وہاں میں نیریٹو چلے گا وومن امپاورمنٹ الگ بھلا کرنے میں، تم تو ویسے ہی جاؤ تمہیں کہیں گے کہ تم نکلو یہاں سے. اچھا خیر، اب میں جو اصل جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھو ہمیں جیسے یہ مسئلہ کہ وہی کہ اس کے براڈر کیا ہوں گے کانسیکوینسز. اسی طرح یہ ڈان اخبار تم نے یقیناً سب سے پہلے صبح دیکھتی ہو، ماشاءاللہ انگریزی مجھ سے اچھی آتی ہے تمہیں. اب یہ فرنٹ پیج ہے، اپر ہاف پہ یہ سٹوری ہے. جی اب نظر بظاہر یہ جو خبر ہے یہ صرف ایک پروجیکٹ کے بارے میں ہے کہ جی چینی کمپنی کو کہا گیا ہے کہ جو نندی پور کا پاور پلانٹ ہے اس کو اب آپ ہی چلاویں، تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا. ٹھیک. اچھا اب اگر یہ ون ٹائم افیئر ہوتا، ون پروجیکٹ افیئر ہوتا تو میں اس کو ایک طرف رکھ دیتا. اب گزشتہ میں یہی تمہیں کہتا ہوں کہ جب تم صبح سلیکٹ کر رہی ہوتی ہوں نا تو ٹرمپ پہ ضرور ایک سیگمنٹ رکھ لیا کرو، میں تیار ہوں حاضر. ایکچولی نصرت صاحب دیکھتے نا آج کیا ہوا. نہیں آج یہ ہمیں اس پہ چکر میں نہیں، ورنہ ہم بھی روزانہ پاناما کیا کریں جب عدالت ہم پاناما نہیں تو کیوں نہیں کرتے پھر کوئی اور ایشو اٹھاتے ہیں. بالکل بات دیکھو نا، اب ہمیں بہت آج 1 سال ہو گیا ہے، آپ کسی آدمی سے گلی میں لے جاؤ مائک لے کر، اس کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ چین نے 46 ارب سے اب 50 ارب کر کے اپنی جیبوں میں ڈال کے آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لے بھئی یہ میں پاکستان کی ترقی پر خرچ کر رہا ہوں. یہی تاثر ہے نا بالکل یہی تاثر عام آدمی کا جو ہمارے ذریعے پہنچا. اچھا چلیں جی، اگر یہ تاثر ہے، بہرحال چین اپنا یار ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن غلط ہے. لیکن اب مسئلہ جو مجھے آ رہا ہے کہ نندی پور یہ جو پروجیکٹ ہے 2008 سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، بالکل، اور اس کے بارے میں کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی. نہیں سکینڈل ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اب فائنلی یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا چلیں، بن گیا تو چلائیں بھی آپ چلیں. تو اب کسی نہ کسی کو، خلیق کیانی صاحب یہ ڈان میں بہت سینئر مستقل توانائی کے ایشو پر فوکس کر کے کام کرنے والے موصوف رپورٹر ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اب ان کو ایگریمنٹ نہیں دیا گیا، ان کی خبر کے مطابق وہ سیکٹری واٹر اینڈ پاور کو بار بار رابطہ کرتے رہے، انہوں نے بھی نہیں بتایا. وابڈا نے یا حکومت نے کیا کیا کہ صرف ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے ذریعے کہا کہ ہم نے یہ کر دیا. ٹھیک. رنجیت سنگھ والا آ منظور تھے آ نامنظور، مطلب اس کا پروسیجر کیا تھا، کیسے ہوا یہ نہیں، بٹ نو کوسچنز. اب ٹینڈر شینڈر اس میں ان کے ساتھ
کچھ لوگوں نے جو کہ آفیشیلی بات نہیں کر سکتے تھے، اور آج کل تو ویسے ہی اگر ٹیلی فون کرو کسی اور خبر پسند نہ آئے تو وہ لیکس بن جاتی ہیں، ٹھیک؟ تو اس میں مجھے کیا شکایت ہے؟ آپ اپنے دوست کی جب مدد لیتے ہیں اور مدد لیتے ہوئے آپ اس کو پیسہ بھی ادا کر رہے ہیں، اگر قرض بھی لے رہے ہیں تو آپ نے ادا بھی کرنا ہے، اس کا سود بھی ادا کرنا ہے، اور یہ تو ایک کمپنی ہے۔ ہاں یہ کوئی حکومت چین تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ اب آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے کہ جی کمپنی ایکس کے پاس ایکسپرٹیز ہے، ٹھیک، وہ ہمیں یہ چیز بنا دے، آپ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کے لیے وہ چیز بنا رہی ہے تو آپ کے لوگوں کو بھی ایسی تربیت، ان کی صلاحیت بڑھے، امپاور ہو، تاکہ آئندہ اس لیول کا نہ صحیح لیکن اس سے چھوٹا کو پروجیکٹ بنا سکے، ٹھیک ہے، وہ ٹرین ہو جائیں اور وہ ملک جس کی صلاحیت اور ہنر مندی کا یہ عالم ہے کہ جس نے بہرحال کوئی پسند کرے یا نہ کرے ایٹمی قوت آپ کو بنایا ہے، آپ کے میزائل بھی بنتے ہیں، تو کیا پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں، ایسی لوگ موجود نہیں ہیں کہ اگر چینی کمپنی نے پلانٹ بنایا، اس نے پروجیکٹ مکمل کیا، اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، چنگوا پاکستان، یہ وان شوئے، اور پھر یہ کہ آپ چلا رہی ہیں میں چلا رہا ہوں۔ اب اس میں بھی ایک ویگ سی کلوز ہے کہ جی یہ کمپنی 10 سال تک یہ تو اس کو آپریٹ کرے گی، چلائے گی، ٹھیک ہے، اس میں 25% لوگوں کو روزگار مقامی دیا جائے گا، ٹھیک، 25%۔ اب اگین وہ تفصیلات نہیں ہیں، ابھی یہ 25% میں 10 ڈرائیور ہو جائیں، ہاں بالکل، لوور سٹاف سارا 15 باورچی ہو جائیں، اور باقی کوئی بھی نہ ہو، 30-40 ہو جائیں گارڈ، تو 25% پورے، تو 25% پورے۔ رائٹ، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو یہ پر نصرت صاحب ہم انیفیشنٹ ہیں، ہم سے یہ کتنے سال ہو گئے، 8 سال سے چلا نہیں پائے، اور اس کے بعد اب تم دیکھو جو سارے بڑے اور جو پروجیکٹ بننے ہیں ان سے کیا ہوگا؟ پلیز ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یو شوڈ ہیو امپورٹنٹ، ڈیفینیٹلی۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _۔ اچھا بی بی گلمی نے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا اس حکومت کے بارے میں۔ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو ان کے آفس سے جو ہے ان کے پریس سیکرٹری صاحب کی وہ ایک بہت لمبا چوڑا آیا ہے جس میں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں جو ہے اس خبر کی تردید کی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ صرف یہ نہیں، باقی لوگ بھی جو ہیں جب ان کو استعمال کرتے ہیں اینڈ دا ڈیل وٹ وی ہیو ڈیلڈ ود، تو وہ صحیح پروسیس کے ذریعے سب کچھ ہو ان کے اور اس کی مطابق، بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ آئی وش اگر پہلے آ گیا ہوتا تو میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی انتہائی اس سے کر دیتا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس خبر میں حقائق پورے بیان نہیں کیے گئے، اچھا آدھے ہیں، ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا تھا، یعنی اوریجنلی مثلا جب ہم یہ کمرہ بنا رہے تھے تو اسی وقت یہ بات بھی طے تھی کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق رکھنے کے لیے چین کی ہی کمپنی چلے، نہیں، اس کی جو ہے وہ مینجمنٹ اور آپریشن وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کمپنی کو ہی آؤٹ سورس کی جائے گی۔ سو اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو میں جلدی سے بہت تفصیلی، لیکن بہرحال شکریہ کہ کوئی جواب دیتا ہے، کاش کے کچھ اور سوال ہوتے ہیں نہیں پھر نہیں آتا۔ خیر اینی وے یہ ہمارا اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جب فوری طور پر آئے، حالانکہ اس خبر کی یہ تردید تو اب دفتر جانے وہ اخبار جانے وہ، لیکن جو انہوں نے ہمارے سے جو ہمارے تھا تو چونکہ ہم وی ور کوٹنگ اٹ تو ہم نے اس کو پریزنٹ کیا، لیکن میں اب بھی اس بات پر بضد ہوں، اب بھی میں اس بات پر بضد ہوں کہ آپ ڈیزائن بناتے ہوئے بھی آپ ایسے کیوں نہیں اس میں رکھتے ہیں کہ جی لیٹس سے کہ ہم
10 बरस आप लेंगे, लेकिन उसके बाद आपके एग्रीमेंट में ये बात हो कि आप हमें ये इंश्योर करके देंगे कि जब 10 बरस बाद यू वुड हैंड इट बैक टू अस, तो ये इस काबिल होगा कि हमारे अपने लोग, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं तो कारोबारी आदमी नहीं हूँ, मुझे डील नहीं करनी आती है। मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ, वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि देख कर सिर्फ एक दाना देखा जाता है, ठीक है ना। अब ये एक प्रोजेक्ट है, हाँ, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से देखो ना, ऑलरेडी तुम्हारे गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद के जो मिड लेवल के जो आपके सनतकार हैं, वो ये शिकायत करना शुरू हो गए हैं कि जनाब शायद उनके कारोबार नहीं चल पाएंगे। सवालात उठ रहे हैं कि जी चीन की ये जो सारी सरमायाकारी आ रही है, जो एज सच सरमायाकारी है या कर्ज है, ये भी एक सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही, लेकिन उससे बुनियादी बात यह है कि यार अगर कर्ज भी है, अगर वो कर्ज महंगी शराइत पर भी है, तो उसमें जो बुनियादी बात कि ये 20 करोड़ आबादी का मुल्क, जिसकी आबादी में बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके नौजवान जो हैं वो क्या उनके लिए रोजगार के नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं या नहीं। हाँ, ये तो अगर बिल्कुल लॉन्ग टर्म, खुदा न खास्ता चीन जिसके साथ अभी तक हमारी दोस्ती यूं रही है, फर्ज करो अगर अवामी सतह पर यह तासुर फैल गया कि चीन के साथ हमारी ये जो मुआशी कुर्बत है, ये सिर्फ उनको फायदा देती है, सिर्फ उनको फायदा देती है, हमारे नौजवान के रोजगार का कोई एतबार नहीं कर रही, और बाकी हमारे धंधे जो है साहब इसकी नैरेटिव ही गलत है वगैरह वगैरह भाई। क्योंकि ये आप जो सही कह रहे हैं, इसका तासुर या तो ये जाएगा कि सिर्फ चीन को फायदा मिल रहा है, या दूसरा तासुर जो दिया जाता है वो ये कि सिर्फ हमें फायदा दे और चीन पता नहीं के खैरात में ये इट हैज टू बी विन-विन बाबा। अगर चीन अपने आप को देखो, मतलब ये चीन भी तो फायदा देके ही आएगा ना, इंसाफी की बात है ना। ये तो मैं कहता रहता हूँ कि यार ये तो आप चीनियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप क्यों ये तासुर दे रहे हैं कि वो पैसे लेके आ गए, अभी तुम्हें कितने चाहिए तुम। नो, बिल्कुल इट हैज टू बी विन-विन। हाँ बिल्कुल, ये नजर आना चाहिए कि गुलमीने को भी फायदा हो रहा है, बिल्कुल, और नुसरत को भी, यू नो, डील में कुछ तो एक फेयरनेस होनी इसी तरह वो आगे बढ़ेगी। वरना रिसेंटली अभी हमारा दोस्त मुल्क है श्रीलंका, वहां पे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट वो उसके प्रीवियस प्रेसिडेंट ने किया था, वो एक ऑलमोस्ट एक नया बहरहाल उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ये तासुर, तो फिर आगे जब ये होगा फिर ताल्लुकात खराब होंगे। चलें, यस, वक्त खत्म हुआ है, आज का प्रोग्राम भी हमारा खत्म हुआ, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।